بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک زکوٰۃ المال یعنی مال کی زکوٰۃ جو مال کی ایک خاص مقدار پر فرض ہوتی ہے۔ دوسری قسم زکوٰۃ الفطر یعنی بدن کی زکوٰۃ، اس کو صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے۔ فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اس صدقہ کا نام صدقہ فطر ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ نیز صدقہ فطر رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ صدقہ فطر روزہ دار کی بیکار بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ عید الفطر میں صدقہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں روزے داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے، مختلف قسم کے کھانے بنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جبکہ غریبوں کے گھروں میں بوجہ غربت روزے کی شکل موجود ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے مالدار اور اچھے کھاتے پیتے لوگوں پر لازم ٹھہرایا کہ وہ غریبوں کو عید سے پہلے صدقہ ادا کریں تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، وہ بھی اچھا کھا پی سکیں اور اچھا پہن سکیں۔ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب قرار دیا، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ صدا لگائے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر مسلمان اتنا مالدار ہو کہ ضروریات سے زائد اس کے پاس اتنی قیمت کا مال موجود ہو کہ جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر واجب ہوگا، چاہے وہ مال تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اس پر 1 سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ غرض یہ کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تمام شرائط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء نے کہا کہ جس کے پاس 1 دن اور 1 رات سے زائد کی خوراک اپنے اور زیر کفالت لوگوں کے لیے موجود ہو تو وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ عید الفطر کے دن صبح ہوتے ہی صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، اور جو بچہ صبح سے پہلے پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز کے لیے جانے سے قبل ادا کر دیا جائے۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی تک صدقہ فطر ادا نہ کرنے کی صورت میں نماز عید کے بعد بھی قضا کے طور پر دے سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر کرنا بالکل مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے صدقہ فطر کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر ہی ادا ہوگا، اور جس نے نماز عید کے بعد اسے ادا کیا تو وہ صرف صدقات میں سے ایک صدقہ ہی ہوگا۔ صدقہ فطر غریب و فقیر مساکین کو دیا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں گزرا، طعمۃ للمساکین۔ صدقہ فطر کے مستحق ایسے غریب حضرات ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ صدقہ فطر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو اپنا صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔
इन रिश्तेदारों के अलावा मसलन भाई बहन, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, चचा चची, फूफा फूफी, खाला खालू, मामू ममानी, ससुर सास, साला बहनोई, सुतेली माँ, सुतेला बाप, इन सब को सदका फित्र देना दुरुस्त है, बशर्ते है कि ये गरीब और मुस्तहिक हों। जिस शख्स ने किसी वजह से रमजानुल मुबारक के रोजे नहीं रखे, उसे भी सदका फित्र अदा करना चाहिए। आजकल जो नौकर उजरत पर काम करते हैं, उनकी तरफ से सदका फित्र अदा करना मालिक पर वाजिब नहीं है। अगर औरत साहिब निसाब हो यानी मालदार हो तो उस पर भी सदका फित्र वाजिब है, मगर औरत पर किसी और की तरफ से फितराना निकालना जरूरी नहीं है, न बच्चों की तरफ से, न माँ बाप की तरफ से, न शोहर की तरफ से। यहाँ इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि ये महज हक और जिम्मेदारी में वाजिब होने का मसला है, लेकिन अखलाकन बीवी और तमाम मातहतों की जानिब से सदका फित्र अदा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गंदम के एक सा से 2 आदमियों का सदका फित्र अदा करो, खजूर और जौ के एक सा से एक ही आदमी का सदका फित्र अदा करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र में एक सा खजूर या एक सा जौ जरूरी करार दे दी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने गंदम के आधे सा को उसके बराबर करार दिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सदका फित्र हर छोटे बड़े और आजाद गुलाम आदमी पर गंदम का आधा सा और खजूर और जौ का एक सा जरूरी है। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सदका फित्र में गंदम का आधा सा और खजूर का एक सा अदा करती थी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जौ या खजूर या किशमिश से एक सा सदका फित्र दिया करते थे, यहाँ तक कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लोगों ने गंदम का सदका फित्र निकालने के सिलसिले में उनसे गुफ्तगू की तो आपने फरमाया कि गंदम से सदका फित्र में आधा सा दिया जाए, चनाचे लोगों ने इसी को मामूल बना लिया। अक्सर उलमा के कौल के मुताबिक जौ या खजूर या किशमिश का एक सा तकरीबन 3.5 किलो या गेहूं का गंदम का निस्फ सा तकरीबन 2.25 किलो या इसकी कीमत सदका फित्र में अदा करनी चाहिए। अगर किसी को अल्लाह ताला ने वुसअत दी है तो वो गंदम का एक सा और उसकी कीमत दे दे तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। गल्ला और अनाज की कीमत भी सदका फित्र में दी जा सकती है। ज़माने की ज़रूरत को देखते हुए अब तकरीबन तमाम मकातबे फ़िक्र उलमा का इत्तेफाक है कि असरे हाजिर में गल्ला और अनाज के बदले कीमत भी दी जा सकती है। सदका फित्र में गंदम की कीमत देने वाले हजरात तकरीबन 2.25 किलो गंदम की कीमत बाजार के भाव के एतबार से अदा करें, और जो मालदार हजरात खजूर या किशमिश से सदका अदा करना चाहें तो वो एक सा यानी तकरीबन 3.5 किलो की कीमत अदा करें। इसमें गरीबों का भी फायदा है, लिहाजा उनके फायदे को जरूर मद्देनजर रखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।